اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایم پاکستان کے مرکزی رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی۔ ایم کے معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں انتہائی اہم کردار علی خورشیدی کا ہے، اور یقیناً جو کراچی کے مسائل ہیں بلدیاتی امور کے حوالے سے اس میں بھی علی خورشیدی کی پاکستان پیپلز پارٹی سے بیک ڈور جو ہے وہ رابطوں کا سلسلہ جاری رہا ہے گزشتہ کئی ماہ سے، اور ہم انہی سے جانیں گے کہ ان بیک ڈور رابطوں کی وجہ تھی کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد سینٹ کے الیکشن میں حمایت کے لیے آیا ہے، یا جو جس طرح ناصر شاہ نے کہا کہ صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول کی درخواست پر وہ یہاں پہنچے ہیں؟ ویل دیکھیں، آپ نے جو انٹرو دیا ہے اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اوبویسلی ان کے ریکویسٹ پہ وہ آئے ہیں یہاں پہ، اور مقصد آج کا جو تھا وہ سینٹ الیکشن تھا، مگر بالکل ٹھیک آپ نے بات کی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی آپ کہہ لیں، وہ چیزیں ہماری جانب سے تو آج اس سے 4 دن پہلے جو ہے سعید غنی صاحب میرے آفس تشریف لائے تھے، اور کوئی پبلک نہیں تھی، میڈیا کو بھی بتایا تھا ساری چیزیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایز اے جماعت ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کی خواہاں ہیں حکمراں پارٹی سے، جو کہ پیپلز پارٹی ہے صوبے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جن مسائل سے ہمارے ووٹر اور شہری سندھ خاص طور پہ نبرد آزما ہیں، ان کے حل کے لیے کوئی ایسی ورکنگ ریلیشن شپ یا منیمم کامن ایجنڈے پر بیٹھ کے اگر بات کر لی جائے گی تو ہم بہتر انداز سے، یہی حکومت پیپلز پارٹی کی بہتر انداز سے اپنی سروس ڈلیوری کو بہتر کر سکتی ہے۔ اس کے لیے گزارشات تھی، اس سے پہلے میڈم فریال تالپور سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے، اس سے پہلے سعید غنی صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی، اور آج جو ہے ناصر شاہ صاحب جو ہے وہ ان کی قیادت میں وفد آیا تھا۔ ہم نے یہی بات رکھی، ہماری قیادت کی جانب سے یہی بات رکھی کہ آپ ان ملاقاتوں کو الیکشنز اور مفادات کے اس سے بالا کر کے شہروں کی، عوام کی، لوگوں کی بہتری کے لیے اگر یہ کنٹینیویشن میں چلتی رہیں گی تو یقین جانیے مسائل حل کرنے میں آسانی رہے گی، ان کی خود کی نیک نامی ہوگی، کیونکہ حکومت جناب ان کی ہے۔ تو اس میں ہم نے گزارش ایک مرتبہ پھر کی ہے، 4 دن پہلے بھی میں نے سعید غنی صاحب کو بھی یہ بات کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ کہیں برف پگھلتی ہوئی جو ہے وہ مجھے نظر آئے گی، اور حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بہتری آنے کی، اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کی میں ہم خواہش مند ہیں، اس میں کہیں بہتری آنے میں مجھے لگتا ہے کہ ہم کردار ادا کر سکیں گے۔ اچھا علی خورشیدی بھائی، آپ کراچی کے معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز پر بھی بڑی گہری نظر ہے، تو آپ نے اتنی ساری ملاقاتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، فریال تالپور تک آپ پہنچ گئے، تو اصل جہاں سے معاملات حل ہونے ہیں بلاول اور آصف علی زرداری، وہاں تک کب پہنچنے کا ارادہ ہے؟ ویل دیکھیں، اس چیز کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، پرابلم چائلڈ کون ہے۔ میں بالکل ڈھکے چھپے لفظوں میں ساری بات بتا رہا ہوں کہ پرابلم چائلڈ کون ہے پیپلز پارٹی کے رینکس میں موجود۔ جب قیادت کی جانب سے دیکھیں، پی ڈی ایم ہمارا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ایک ڈاکیومنٹ، سائن ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے، بھائی اگر اس پہ عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے تو ہم پیپلز پارٹی سے ہی پوچھیں گے نا، کیونکہ حکومت میں وہ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ہے پیپلز پارٹی کی رینکس میں جو نہیں چاہتا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ریلیشن شپ بہتر ہو۔ ان چیزوں کا احاطہ کیا ہم نے، ان کے سامنے گزارشات رکھی ہیں کہ یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس پہ بلاول صاحب کے سائن ہوئے۔ اچھا، میں تو میٹنگز کے حوالہ چھوڑ کے میں تو اسمبلی میں کھل کے برملا اظہار کر چکا ہوں کہ وہ ڈاکیومنٹ جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے سائن ہے، خدا را اس سائن کا پاس رکھ کے پیپلز پارٹی وہ کام، اور خاص طور پہ سندھ حکومت وہ کام جو دین اینڈ دیر کر سکتی ہے وہ بھی نہیں کر رہی ہے، تو ہم نے ان کو یاد دلایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ برف پگھلے کی صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے۔ پرابلم چائلڈ ہماری نظر میں تو 3-4 ہیں پیپلز پارٹی کے، بہت سارے، تو آپ کی نظر میں کتنے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں بتا رہا ہوں نا، بنیادی بات میں نے کر دی، یقینی طور پہ میں اوبویسلی ڈسکلوز تو نہیں کروں گا نام، مگر سب کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے پرابلم چائلڈ کون ہے، عوام کو بھی پتہ ہے پرابلم چائلڈ کون ہے، اور ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے۔ اگر وہ کہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ تھوڑا، مگر سرزنش ہونے کی ضرورت ہے جناب، یہ 2 جماعتوں کو، اور وہ جماعتیں جن کا تعلق بھی ایک ہی صوبے سے، جہاں شہری اور دیہی سندھ کی خلیج ہے، اس کو کم کرنے میں کردار ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی پرابلم چائلڈ بن رہا ہے تو پیپلز پارٹی کی عادت کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو ہٹانے کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم میں بھی کوئی ایسا ہے پرابلم چائلڈ جو پیپلز پارٹی سے بہتر تعلقات نہ چاہتا ہو؟ ویل ہمارے یہاں تو کوئی چیز ہڈن ہے نہیں، جو چیز ہے میں نے برملا اس کا اظہار کیا آپ کے سامنے، ایک ہم بہتر انداز سے مشاورت کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، میں یہ بات تو اسمبلی کے فلور پہ کر چکا ہوں کہ ہم ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کے خواہاں ہیں۔ اگر ایم کیو ایم کے اندر پرابلم چائلڈ، میں بتا رہا ہوں، تو ایم کیو ایم کی پالیسی بتا رہا ہوں نا کہ ہم اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کے خواہاں ہیں۔ اب اگر کوئی شرارت ہو بھی رہی ہے، ویسے تو کہیں نہیں ہو رہی، اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے شرارت کا عنصر موجود ہے۔ ویل دیکھیں، ہر جگہ ہے نا، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ڈفرینس آف اوپینین جو ہے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ میرا کسی بات پہ پوائنٹ آف ویو اور آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ طے شدہ تھوڑی ہے کہ ایک ہی جیسا ہوگا، الگ الگ
الگ ہو سکتا ہے, بٹ مشاورت کے ساتھ سارے فیصلے ہوتے ہیں, اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب جو ہے اس فیصلے کو بیک کرتے ہیں. اچھا, میں آج کی آپ کیونکہ سیاسی ورکر بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ یقیناً پاکستان کے ایک دوسرے بڑے صوبے کے آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو پوری ملک کی سیاست پہ بھی آپ نظر رکھتے ہوں گے. جو 2 اپریل کی جیسے آج ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ اگر CCI کے اجلاس میں ان کے جو کینال کا معاملہ ہے اس پر وزیر اعظم کوئی اعلان نہیں کرتے تو وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گی, تو آپ کو کیا صورتحال لگ رہی ہے؟ کیونکہ ملک کے معاشی حالات اور اب جو انڈیا کے معاملات ہوئے ہیں وہ بھی کافی پیچیدہ ہیں. دیکھیں, کسی فینٹیسی کا متعامل نہیں ہو سکتی ہے پاکستان کی جمہوریت, بالکل کلیئر بات ہے. رہی بات کینالز کے ایشو پہ, تو کینالز کے ایشو پہ چاہے سول سوسائٹی ہو, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہو, اسمبلی کے فورم پہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب قرارداد پاس ہو رہی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی, MQM اور دیگر جو جماعتیں تھیں ان سب نے یونینیمسلی اس قرارداد کو پاس کیا تھا. اور اسمبلی ہی سب سے بڑا فورم ہے. اسمبلی کے ایوان سے اگر کوئی چیز پاس ہوتی ہے تو بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ یہ سندھ کی عوام کی ترجمانی کرنے کا ایوان ہے نا, تو ان کی جانب سے ہوگا. اچھا, پھر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی تک کشمور آپ کو احتجاج مختلف جگہوں پہ جو ہے نظر آ رہا ہے. میں حیدرآباد گیا, میں سکر گیا, اور یہ ساری صورتحال پہ جب بھی کینال کے ایشو پہ آیا تھا تو ایک زبان ہو کے ہم نے MQM کی پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ایک قطرے پانی پر بھی سندھ کے ہم MQM کمپرومائز نہیں کرے گی, اور الحمدللہ یہ چیز سیٹل ہو گئی. اور CCI میں موسٹ پرابلی یہ چیز جو ہے وہ سبسائڈ ہو جائے گی, سائڈ لائن ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ والی یہ جو کینالز کا متنازع کینالز کا مسئلہ ہے وہ بہرحال وہ سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, کینالز کا معاملہ تو سیٹل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کی نظر میں. عمران خان صاحب کا معاملہ, کچھ تجزیہ نگار ہیں پاکستان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بیک ڈور مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ان کے شروع ہو گئے. آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ ویل, بات بڑی سمپل سی ہے. 18 سے 22 تک ذمہ داری دی ہوئی تھی اس جماعت کے پاس ایسی میجورٹی تھی کہ ہو جاؤ اور ہو جاتا تھا, وہ ساری صورتحال تھی. اس کے باوجود پاکستان اور بالعموم میں اگر بات کروں اربن سینٹر آف سندھ سے ہماری جماعت جو ہے وہ ووٹ اینڈ سپورٹ ہے, تو اس شہر کے لیے ان کے لوگوں کے لیے اگر کچھ نہیں ہو سکا تو میری طرف سے تو نیک تمنائیں نہیں ہوں گی بہرحال. اچھا, آپ ایک آخری ہم چیز کرتے ہیں کہ بھارت کی جو آبی جارحیت کا فیصلہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جو آج کی ریلی بھی تھی, آج آپ کا احتجاج بھی تھا, وہ بھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے منسوخ ہوا, تو بھارت کو آپ آج اس پلیٹ فارم سے کیا پیغام دیں گے؟ بڑا کلیئر ہے. دیکھیں, ریاست پاکستان, حکومت پاکستان, سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, سول سوسائٹی پاکستان کے نام پہ ایک ہے. پاکستان کی پالیسی, پاکستان کی افواج کے ساتھ ہیں ہم. اور جو آبی جارحیت کر رہا ہے, یک طرفہ کر رہا ہے, بدماشی کر رہا ہے, ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک مذہبی جنونیت رکھنے والا شخص جو ہے وہ ان کے معاملات کو چلا رہا ہے, دہائی سے چلا رہا ہے, لگ بھگ دہائی ہو گئی ہے. خود بھارتی عوام کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کسی مذہبی جنونیت رکھنے والے شخص کو جو ہے وہ اتنے بڑے ارب جو ہے جس کی آبادی ہو اس کے لیے کنٹینیو کرنا خود بھارتی جو شہری ہیں ان کے لیے بھی سوالیہ نشان بنتا ہے کہ آپ کس انداز سے جو ہے, کس انداز کا بھارت جو ہے وہ آپ اپنے پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں. تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ جو فینٹیسی کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ آبی جارحیت آپ کہہ لیجئے اس کو, ہمیں ہمارا جو پانی کو لے کر جو کیس ہے ہمیں انٹرنیشنلی تھوڑا اچھا فالو اپ کے ساتھ بہتر انداز سے اپنا کیس پٹ اپ کرنا ہوگا, اور تاکہ بھارت کو جو ہے وہ جس انداز سے آبی جارحیت کر رہا ہے اس پہ انٹرنیشنل پریشر ڈالنے کے لیے لابنگ زیادہ بہتر انداز سے کرنی ہوگی, تاکہ اکیلے نہیں پاکستان اس مسئلے کو, اس کے ساتھ کوئی بڑی قوتیں بھی ساتھ ہوں, تاکہ یہ جو بھارتی جارحیت ہے اس کو ختم کرنے میں وہ کردار ادا کر سکیں. جی دیکھیں, سندھ کے اپوزیشن لیڈر MQM پاکستان کے مرکزی رہنما علی خورشیدی, انہوں نے تفصیل کے ساتھ ملکی سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی آبی جارحیت پر بھی جو ہے وہ کھل کر بات کی, اور ان کا یہی کہنا تھا, خاص طور پر جب ہم نے تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان, ان کے حوالے سے بات کی کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور ان کے رابطے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ جب کراچی کے معاملات پر پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ ان کی پارٹی کے ساتھ کیا اور مینڈیٹ 2018 میں چوری کیا, تو ان کی نیک تمنائیں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گی. تو یہ تھی MQM کے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی بات چیت. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.